ہے ہماری گورنمنٹ کی کہ لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے سارے موقع گورنمنٹ فراہم کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل. آج تاریخ ہے 3 اپریل اور دن ہے ہفتے کا. آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور زبردست خبر ہے. یوٹیوب کے انالیٹکس دیکھنے کے بعد مجھے اس بات کا تو اندازہ ہے کہ میرے ویورز یا آڈینس میں سے بہت بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور بعض اوقات ملنے والے فیڈ بیک سے بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ان نوجوانوں میں سے زیادہ تر تعداد ڈیسپریٹلی انتظار کر رہی ہے روزگار کے مواقع، نوکریاں، ملازمتیں، ان سب کے ملنے کا. اور یہ انتظار ہونا بھی چاہیے. آخر 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے. تھوڑی سی مایوسی ہے ان دنوں میں کہ کہاں گئی وہ 1 کروڑ نوکریاں اور وہ 50 لاکھ گھروں کے اوپر تو کام شروع ہو گیا، اب آہستہ آہستہ ملنے لگ گئے، لیکن نوکریاں کہاں ہیں؟ نوجوان اس وقت زیادہ مایوس ہوئے جب حکومتی وزراء نے آ کر یہ سٹیٹمنٹ دینا شروع کی کہ ہم نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم 1 کروڑ سرکاری نوکریاں دیں گے، اور شاید یہ ممکن بھی نہیں ہے سرکاری سطح پر 1 کروڑ نوکریاں دینا. تو نوجوان بھی تھوڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے اور حکومتی سطح پر بھی جلدی اس بات کا اعتراف کیا گیا، لیکن پلان کچھ اور ہے. وزیر اعظم کچھ اور سوچ رہے تھے اور ایک بہت ہی زبردست پلان اب لانچ ہونے والا ہے. اگر آپ لوگ روزگار کی تلاش میں ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہاتھ میں ہنر ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کریں کیا، کس کو بولیں نوکری کے لیے، تو یہ ویڈیو آج اینڈ تک دیکھیے گا. اس میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست پروگرام لانچ کیا جا رہا ہے نیکسٹ کے نام سے، اور یہ پاکستان کا پہلا سرکاری سطح پر لانچ کیا جانے والا جاب پورٹل ہوگا. وزیر اعظم عمران خان اس کی بریفنگ لینے والے ہیں. اناؤنس کب ہوگا، لانچ کب ہوگا، یہ ساری تفصیلات آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں نوکریوں کے لیے، کچھ لوگ سفارش کا پوچھتے ہیں، لیکن ہم سے بھی نہیں ہو پاتا. تو کس طرح سے وہ لوگ جو پڑھے لکھے گھر بیٹھے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ کس سے رابطہ کریں، کس کو بولیں، اپنا ہنر کہاں پر جا کر آزمائیں، تو ان لوگوں کے لیے بیسیکلی یہ اپرچونٹی ہے. تو سرکاری سطح پر پاکستان کا پہلا جاب پورٹل لانچ ہونے والا ہے، جس کو نام دیا گیا ہے نیکسٹ کا، یعنی نیشنل امپلائمنٹ ایکسچینج ٹول. اس ٹول کے ذریعے ہوگا یہ کہ اگر آپ کو روزگار چاہیے یا آپ کسی کو روزگار دینا چاہتے ہیں، یعنی آپ جاب سیکر ہیں یا پھر آپ امپلائر ہیں، ان دونوں کے لیے یہ پلیٹ فارم ہوگا جسے سرکاری سطح پر آپریٹ کیا جائے گا. اب اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کیٹیگری کو آپ دیکھ لیں وہ اس میں شامل کر دی گئی ہے. اس میں پروفیشنلز کو شامل کیا گیا ہے، اس میں ٹیکنیشینز کو شامل کیا گیا ہے، مینیجریل لیولز کی پوسٹ اس میں رکھی گئی ہیں، پھر سروس پرووائڈرز، آپ کسی بھی قسم کی سروس دینے کے اہل ہیں، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے لیکن آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم یا روزگار نہیں ہے، تو اس کے لیے بیسیکلی یہ یوز ہونے والا ہے. اب تک پرائیویٹ جاب پورٹل تو بہت آپ نے دیکھے ہوں گے، اکثر روزی.pk اور jobs.pk اس طرح کے، لیکن یہ گورنمنٹ کا پہلا جاب پورٹل ہوگا. کس طرح سے آپریٹ کرے گا، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو آج اس ولاگ میں بتاؤں گا. یہ اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ پھر پتہ نہیں اس طرح کی انفارمیشن آپ کے ساتھ کوئی اتنی تفصیل سے شیئر کرے یا نہ کرے. یہاں تک کہ آپ اگر کوئی کلیریکل سٹاف ہیں، آپ دھوبی، درزی، موچی، کوئی بھی نوکری کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساری اس میں اویلیبل ہوں گی. اور اگر آپ اس طرح کی نوکری دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک الگ سے پورٹل بنایا گیا ہے. تو صرف پرائیویٹ ہی نہیں، اس میں سرکاری سطح پر نکلنے والی ساری ملازمتیں ایک جگہ پر آپ کو دکھائی بھی جائیں گی اور بتائی بھی جائیں گی. مثلا کسی وزارت کی اگر کوئی نوکری ہے تو ہمیں بعض اوقات اخبارات تلاش کرنے پڑتے ہیں، اس میں اسامی کا اشتہار دیکھنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ اخبارات نہیں بھی پڑھتے، بہت سارے لوگ جا کر منسٹریز کی ویب سائٹ نہیں بھی دیکھتے، لیکن اب ساری منسٹریوں کی نکلنے والی ملازمتوں کو اس پورٹل کے ساتھ لنک کیا جائے گا، اور کامیاب جوان پروگرام کے بینر تلے ہی یہ نیکسٹ انیشیٹو لانچ کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان اس کی ایک کمپریہنسو بریفنگ لینے کے بعد اس کو لانچ کریں گے. میری بات بھی ہوئی ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار سے، اور یہ بہت زبردست ایک آئیڈیا ہے جس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے. آپ اپنی ڈریم جاب ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ اپنی تھوڑی سی انفارمیشن اس پورٹل پر ڈالنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نوکری کی آپ کو تلاش ہے وہ کہاں پر اویلیبل ہے. یہاں تک کہ آپ اپنے پسند کی ٹائمنگز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو صبح کی شفٹ میں کرنی ہے، شام کی شفٹ میں کرنی ہے، آپ کو پارٹ ٹائم کرنی ہے، ریگولر کرنی ہے، کسی بھی طرح کی جاب. اب آپ کو کسی سفارش کی کم از کم ضرورت نہیں پڑنے والی. اب آپ اس پورٹل پر آ کر اپنی تفصیلات دے کر خالی کرنا کیا ہے، آپ نے صرف ایک اپنی سی وی پٹ کرنی ہے، اپنی انفارمیشن، وہ بھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ہوگا.
www.jobs.gov.pk یہ ویب سائٹ ہے. اس ویب سائٹ پر آپ جائیں گے تو پورٹل آگے لانچ ہو جائے گا. اگر آپ جاب سیکر ہیں, کوئی نوکری لینا چاہتے ہیں, تو اپنا فون نمبر ڈالیے گا, پھر اس میں جاب ٹائٹل اور شفٹ پریفرنسز, یعنی آپ کون سی جاب کرنا چاہتے ہیں, کس شفٹ میں کرنا چاہتے ہیں, آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے, اور آپ کا تجربہ اگر ہے تو, ضروری نہیں ہے, اگر ہے تو کتنا ہے, یہ ساری انفارمیشن ڈالنے کے بعد آپ اپلائی کر دیجیے گا اور آپ کو فوری طور پر ایک ای میل جنریٹ ہو جائے گی. اس ای میل کے ذریعے آپ اس پورٹل میں ایکسیس کر سکیں گے, جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ اگر آپ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں, لاہور کے, کراچی کے, کسی بھی شہر کے رہنے والے ہیں, وہاں پر اگر کسی نے یہ اپرچونٹی دی ہوئی ہے اس جاب کے حوالے سے جس کی آپ کو تلاش ہے, تو آپ براہ راست اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا وہ شخص بھی براہ راست آپ سے کانٹیکٹ کر سکے گا. تو یہ ایک بہت زبردست میکانزم ہے جو ہونے جا رہا ہے. روزگار کے بہت سارے ٹولز ان دنوں مارکیٹ میں ہیں, لیکن اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں کہ ہر بندہ گھر بیٹھے ان تک ایکسیس نہیں حاصل کر سکتا. تو بہت ضروری تھا کہ سماجی اور معاشی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے, یا ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے, ایک ایسا پورٹل ترتیب دے دیا جائے جس کو ہر بندہ گھر بیٹھے صرف ایک ویب سائٹ کی کلک پر آسانی سے ایکسیس کر سکے. اپنی سی وی انٹر کیجئے اور آپ میچ کر سکتے ہیں. وہاں پہ جابس کا پورا پورٹل کھل جائے گا کہ جس قسم کی سی وی آپ نے اپلوڈ کی ہے, اس کے حوالے سے کون کون سی جابز اس وقت اویلیبل ہیں. اب کمپٹیشن کتنا زیادہ سخت ہوگا, کتنے زیادہ لوگ اس کے اوپر آ جائیں گے, یہ تو بعد کی بات ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک انیشیٹو لیا گیا ہے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت سرکاری سطح پر 1 کروڑ نوکریاں آپ لوگوں کو نہیں دے سکتی. اس لیے بڑا ضروری تھا کہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جائے, ایٹ لیسٹ ایسا پلیٹ فارم کریٹ کیا جائے جہاں پر جاب لینے والے اور دینے والے ایک ہی پلیٹ فارم پر ہوں اور وہاں پر لوگوں کے لیے آسانی ہو. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جائے, یہ پورٹل بنا کے آپ لوگوں کو کہے کہ جناب آپ لوگ جانے اور آپ کا کام جانے. حکومت کی ذمہ داری یہاں پر ختم نہیں ہوتی. حکومت کو اپنے طور پر سرکاری سطح پر بھی روزگار کے بہت سارے مواقع پیدا کرنے ہیں. انہی میں سے ایک اچھی خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ تقریباً 1 لاکھ گرین جابز آپ لوگوں کے لیے پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اس کے اوپر کام مکمل ہو چکا ہے, اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ ہو چکا ہے, اور بجٹ کہاں سے آیا ہے وہ بھی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں. 1 لاکھ نوکریوں کے لیے کم بجٹ نہیں, بہت زیادہ بجٹ چاہیے. تو چونکہ پاکستان انوائرمنٹ کے معاملے میں بہت آگے بڑھ رہا ہے اور بہت زیادہ فوکسڈ ہے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم, آلدو کہ امریکہ سمٹ میں ہم شرکت نہیں کر سکے, اس کے حوالے سے آج وزیر اعظم کا موقف بھی سامنے آ گیا. اس بحث سے ہٹ کر گرین جابز پاکستان میں آ رہی ہیں, 1 لاکھ نوکریوں کے مواقع. اور اس حوالے سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم نے ایک بیان بھی جاری کیا, اور اس بیان میں انہوں نے بتایا کہ عالمی بینک, ورلڈ بینک نے پاکستان میں 1 لاکھ گرین جابز مہیا کرنے کے لیے فنڈنگ مختص کر دی ہے. اگر آپ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, یہ کوئی بہت زیادہ اچھی جاب نہیں ہے ان اے سینس کہ آپ بہت زیادہ پیسہ نہیں اس سے کما سکتے ہیں, لیکن کم از کم 1000 روپیہ آپ ڈیلی اور 30,000 کے لگ بھگ آپ ماہانہ اس طریقے سے کما سکیں گے. کرنا کیا ہے, درخت آپ کو لگانے ہیں, انوائرمنٹ کو بہتر بنانا ہے, اس کے لیے ایک پراپر پلان آپ کو دیا جائے گا, لانچ کر دیا جائے گا انوائرمنٹل منسٹری کی جانب سے, کلائمیٹ منسٹری کی جانب سے. تو عالمی بینک نے تقریباً $120 ملین پاکستان کے لیے مختص کر دیے ہیں. ملک امین اسلم نے اس بات کی باضابطہ تصدیق بھی کی ہے اور ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں رہنے والے نوجوان درخت لگا کر بھی پیسہ کما سکتے ہیں. کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں کرنی, آپ کو درخت بھی حکومت پرووائڈ کرے گی, آپ نے صرف اس کو لگانا ہے. لگانے کے آپ کو 1000 روپے مل سکتے ہیں. کس طریقے سے اس کا پراپر پلان آپ کو منسٹری بتائے گی. تو نوکریاں دینے کا یہ عمل بہت زیادہ اب لمبا نہیں جائے گا. 6 مہینے میں یہ عمل مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے ورلڈ بینک کی جانب سے, یعنی حکومت کو یہ کرنا ہی کرنا ہے. 6 مہینے کے اندر اندر گرین جابز آپ کے لیے اناؤنس کرنی ہی کرنی ہے. اب گرین جابز میں اور انوائرمنٹ میں پاکستان اکیلا نہیں ہے, اب بہت سارے شراکت دار اس میں آئیں گے. بھول جائیے آپ کہ امریکہ نے آپ کو بلایا یا نہیں بلایا, لیکن دوسری طرف سعودی عرب پاکستان کا بہت بڑا شراکت دار بننے جا رہا ہے. آئی نو آپ میں سے بہت سارے لوگ سعودی عرب کو بھی بہت اچھا نہیں سمجھتے کہ وہ اگر پاکستان کے ساتھ کچھ کر رہا ہے تو اس کا ذاتی مفاد ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اور وہ اس طرح سے کہ وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ٹیلی فونک گفتگو کے بعد رابطے تیز ہوئے ہیں, اور پھر سعودی سفیر ملے ہیں ملک امین اسلم سے, اور وزیر اعظم عمران خان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان جن باتوں پر اتفاق ہوا تھا, یعنی ماحولیات کے شعبے میں آگے بڑھنے کے لیے
اس میں باضابطہ تحریری معاہدے کی پاکستان کو پیشکش کی گئی ہے. 4 ایسے شعبے ہیں جن میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ شراکت داری کرے گا. شراکت داری کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان صرف اپنے تجربات سے انہیں استفادہ کرنے دے گا، بلکہ دونوں ممالک مل کے گرین انیشیٹو کو آگے بڑھائیں گے. اس میں پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. اور سعودی سفیر نواف المالکی نے ایک پیغام بھی جاری کیا، ہماری ان سے بات بھی ہوئی، میں آپ کو وہ بھی سناتا ہوں. آپ گفتگو سنیے نواف المالکی کی. انہوں نے کیا کہا کہ گرین انیشیٹو، 10 بلین ٹری سونامی، پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹو، قابل تجدید توانائی اور اولیو ٹری سونامی، کیونکہ پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر اولیو آئل اب پروڈیوس کرنے کی ایک پلاننگ ہے اور اولیو کے درخت لگانے جا رہے ہیں حکومت پاکستان. تو اس سلسلے میں سعودی عرب کو بھی آن بورڈ کیا گیا ہے. تو یہ کچھ انیشیٹوز ہیں جو دونوں ممالک مل کر چلائیں گے، اور اس سے ظاہری بات ہے پاکستان کو اور آپ جیسے نوجوانوں کو جو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کو یقیناً فائدہ ہوگا. اتفاق یہ پایا ہے کہ دونوں ممالک کے ٹیکنیکل وفود جنہوں نے یہ ایگریمنٹ سائن کرنے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ اسی مہینے کے اختتام تک ملاقات کریں گے. آپ لوگوں کے لیے اور بھی بہت سی اچھی خبریں ہیں، بہت اچھے انیشیٹوز ہیں جنہیں جلد آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ میں نے سوچا کہ نوکریوں کے حوالے سے ایک اچھی چیز ہو رہی ہے تو آپ کے سامنے رکھوں. کچھ اور بڑے پروجیکٹ ہیں، اس حوالے سے اپڈیٹ میں آپ کو کل دوں گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. یہ گفتگو آپ ضرور سنتے جائیے ملک امین اسلم کی بھی اور سعودی سفیر کی بھی. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ. Bismillahirrahmanirrahim. I would like to thank His Excellency for visiting, and inshallah Pakistan and Saudi Arabia, as our Prime Minister and His Highness Mohammed bin Salman Saab have agreed, will collaborate on the Green Initiative, and we look forward to it inshallah in the future. For me, I would say thank you for my brother, and before that I want to say thank you for the Prime Minister, Mr. Imran Khan, for also for this initiative to correlate with the initiative of the Crown Prince, and I hope inshallah two brother country there is cooperation for this initiative inshallah. Thank you brother.